والدین کے مرنے کے بعد جمال کی 2 بہنیں تھیں جن کی خاطر وہ قطر چلا گیا تو پیچھے سے بیوی کے میکے والوں نے قبضہ جما لیا۔ وہ ساس کو پیسے بھیج دیتا تو ساس کہتی میں بچوں کی ماں بن کر ان کی شادیاں کروں گی، اور الٹا اس نے بچیوں کو نوکرانیاں بنا لیا۔ اکثر بچیوں کے کپڑے پھٹے دیکھ کر محلے والے ان کو پرانے کپڑے دے دیتے۔ 2 سال گزر گئے تو ساس بیوی نے ایک بار بھی بہنوں سے بات نہ کروائی تو جمال کو عجیب سے خیالات آنے لگے اور وہ راتوں رات بھاگتا ہوا آیا، اور جب اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا سامنے۔ فوزیہ، میری بہنوں کا بہت خیال رکھنا۔ میرے والدین کی وفات کے بعد میں نے انہیں باپ بن کر پالا ہے، انہیں کبھی باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ دونوں بہنیں بھائی کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھیں۔ فوزیہ نے آگے بڑھ کر دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگی جمال، میں تو انہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتی ہوں، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں انہیں ماں کی طرح پالوں گی۔ جمال کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے جب اس کے دوست کی تواسط سے اس کی نوکری قطر میں لگ گئی۔ 6 مہینے سے فوزیہ کا رویہ اپنی دونوں نندوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ جب سے جمال کے والدین کی حادثاتی موت ہوئی تھی دونوں بہنیں جمال سے بے تحاشا قریب ہو چکی تھیں، اور وہ بھی انہیں بھائی سے بڑھ کر باپ کی طرح سمجھتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، اور قطر جانے کی بھی اصل وجہ یہی تھی تاکہ وہ ان کی شادیاں اچھے طریقے سے کر سکتا۔ بڑی والی بہن 17 سال کی تھی اور چھوٹی 16 سال کی، دونوں ہی مزاج کی بہت سادہ تھیں۔ جمال جب جانے لگا تو اس کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے آبدیدہ تھیں۔ بہرحال وہ دونوں بہنوں کو چھوڑ کر قطر چلا گیا۔ پیچھے سے فوزیہ کا چند دن عائشہ اور مائرہ کے ساتھ رویہ بہت اچھا رہا۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ ہم تینوں عورتیں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، اور میں بھی جوان جہان ہوں اور تم دونوں بھی، اس طرح اکیلا رہنا مناسب نہیں ہے۔ سارا محلہ جانتا ہے کہ تمہارا بھائی بیرون ملک میں ہے، یہاں نہیں ہے، اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ اپنی اماں اور بھائی کو بلا لوں۔ ان دونوں بچیوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ جتنی بار بھی فوزیہ کی والدہ گھر پر آئی تھی بچیوں کے ساتھ بڑی پیار محبت دکھاتی تھیں۔ کچھ ہی دن میں فوزیہ کی ماں اور بھائی بھی گھر پر آ گئے، وہیں رہنے لگے، لیکن اس کے بھائی کی نظریں اچھی نہیں تھیں اور نہ ہی اس کی صحبت اچھی تھی۔ آوارہ لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانی بھی کرتا تھا، لیکن عائشہ اور مائرہ ان باتوں سے ناواقف تھیں۔ نہ وہ کماتا تھا اور نہ ہی اسے کمانے سے کوئی رغبت تھی۔ سارا دن بس ایک کمرے پر قبضہ جما کر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کمرہ مائرہ اور عائشہ کا تھا۔ گھر بہت بڑا نہیں تھا، اس لیے جب فوزیہ نے اپنی والدہ اور بھائی کو گھر بلایا تو مائرہ اور عائشہ سے کہنے لگی کہ تم لوگ میرے ہی کمرے میں سو جایا کرنا، کیونکہ میرا بھائی اکیلے کمرے میں رہنے کا عادی ہے، اپنا کمرہ تم لوگ اس کے لیے خالی چھوڑ دینا۔ دونوں پہلے تو ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگیں، پھر اپنی بھابھی کو کہنے لگیں بھابھی یہاں ہمارے کپڑے ہیں، ہماری کتابیں ہیں، ہم کیا کیا اٹھائیں گے۔ وہ کہنے لگی سب کچھ یہیں رہنے دو، رات کی تو بات ہے وہ سو جایا کرے گا، دن میں وہ باہر بیٹھ جائے گا، تم لوگ اپنے کمرے میں پڑھ لیا کرنا۔ ایک ہی کمرے میں فوزیہ اور اس کی ماں بیڈ پر سو گئیں اور دونوں بچیوں کو زمین پر بستر بچھا دیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بہنیں بڑی پریشان ہوئی تھیں، انہیں اپنے کمرے کی عادت تھی، حالانکہ ایک ڈرائنگ روم بھی ان کے گھر میں موجود تھا۔ فوزیہ چاہتی تو اپنے بھائی کو وہاں بھی رکھ سکتی تھی۔ ایک بار دونوں نے کالج جانا تھا۔ مائرہ بھی 11ویں جماعت میں تھی، البتہ عائشہ 12ویں میں پڑھتی تھی۔ انہیں صبح صبح اٹھ کر کالج کے لیے تیاری کرنی تھی۔ فوزیہ اور اس کی والدہ بے خبر سو رہی تھیں۔ انہوں نے فوزیہ کو جگایا کہ اپنے بھائی سے کہیں کہ کمرہ خالی کر دیں، کیونکہ ہم نے تیار ہونا ہے، کالج جانا ہے۔ وہ کہنے لگی ارے تم کیا صبح صبح میری نیند خراب کر رہی ہو، جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤ اور فضلو سے کہو کہ کمرے سے باہر نکل جائے۔ وہ کمرے سے باہر چلا جائے گا، بڑا شریف بھائی ہے میرا، اور تم لوگ بھی اسے اب بھائی ہی سمجھو، زیادہ تکلف برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں اٹھ کر جب اپنے کمرے پر دستک دینے لگیں تو اندر سے چلانے کی آواز آئی، کیا تکلیف ہے؟ صبح صبح کسے موت پڑی ہے جو دروازہ دھڑ دھڑایا جا رہا ہے؟ فضلو کی دھاڑ دھاڑ آواز سن کر دونوں ہی گھبرا گئی تھیں۔ عائشہ نے ہمت کر کے کہا کہ فضل بھائی ہمیں کالج جانا ہے۔ وہ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگی ہمارا کمرہ خالی کر دو، ہمیں تیار ہونا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ عجیب مصیبت ہے، آپا تو کہہ رہی تھی کہ یہ کمرہ تمہارا ہے۔ کہنے لگا اچھا رکو۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا تو صرف شلوار ہی پہنی تھی، قمیض اور بنیان پہننے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، یوں ہی بے شرموں کی طرح دروازہ کھول دیا۔ دونوں بہنوں کی نظریں جھک گئی تھیں، پھر وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا اور جا کر لاؤنج کے صوفے پر لیٹ گیا۔ دونوں بہنیں تیار ہوئیں، اپنی کتابیں اٹھائیں،
جب ناشتہ بنانے کے لیے ٹی وی لاؤنج میں آئیں تو وہ صوفے پر ویسے ہی سویا ہوا تھا۔ کچن لاؤنج میں ہی تھا۔ جیسے ہی دونوں اپنے لیے ناشتہ بنانے لگیں تو کھٹ پٹ کی آواز پر وہ چلانے لگا، کہنے لگا تم دونوں کو چین نہیں ہے، سکون سے سونے دو۔ دونوں ہی گھبرا گئیں، بنا ناشتے کے ہی کالج چلی گئیں۔ جیسے کالج سے واپس آئیں تو دوپہر کا 1:30 بج گیا تھا۔ کالج کی نکڑ پر ہی انہوں نے آوارہ لڑکوں کے ساتھ فضلو کو بھی کھڑے دیکھا، جو آتی جاتی لڑکیوں پر فکرے کس رہا تھا۔ دونوں بہنیں گھبراتی ہوئی گلی سے گزری تھیں۔ جب گھر پہنچی تو پورا گھر بکھرا پڑا تھا اور دونوں ماں بیٹی ناشتہ کر رہی تھیں۔ فوزیہ کہنے لگی اچھا ہوا تم دونوں آ گئے، میرے تو آج سر میں بے تحاشا درد ہو رہا ہے۔ صبح سے میں تو درد سے تڑپے جا رہی ہوں، ابھی میں نے سر درد کی گولی کھائی ہے۔ ایسا کرو مائرہ، تم کچن اور گھر کی صفائی کر لو، اور عائشہ تم کھانا بنا لو۔ دونوں بہنوں نے بس کپڑے ہی تبدیل کیے تھے اور گھر کے کاموں میں لگ گئیں۔ دوپہر کے 2 بج گئے تھے۔ بھوکی پیاسی دونوں گھر کے کاموں میں مصروف تھیں۔ سارا کام کرنے کے بعد 4 بج چکے تھے جب عائشہ نے روٹیاں بنائیں اور مائرہ سے کہنے لگی کھانا کھا لیتے ہیں، پھر بیٹھ کر پڑھ لیں گے۔ جیسے ہی روٹی کھانے لگیں فضلو گھر پر آ گیا۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں جب اس نے چلا کر فوزیہ کو بلایا۔ فوزیہ اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ فوزیہ کہنے لگی کیا مسئلہ ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ کہنے لگا بھائی یہاں پر خود ہی کھانا کھانے کا رواج ہے، کیا کسی کو روٹی پانی نہیں پوچھا جاتا؟ تھک ہار کر باہر سے آیا ہوں اور کوئی کھانے کا ہی نہیں پوچھتا۔ اس کا اشارہ عائشہ کی طرف تھا۔ فوزیہ کہنے لگی میرے سر میں بہت درد ہے، پھر کمرے سے باہر آئی۔ ان دونوں بہنوں کو روٹی کھاتے دیکھا تو کہنے لگی تم لوگوں کو بس اپنی ہی پڑی ہے، میرا بھائی باہر سے آیا ہے، کیا تھا کہ 2 روٹیاں اس کے لیے بھی پکا دیتیں۔ عائشہ کہنے لگی بھابھی میں کھانا کھا کر بنا دوں گی، ہم بھی کالج سے بھوکے ہی آئے تھے اور ابھی سارے گھر کے کام کر کے کھانا کھانے لگے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ فوزیہ کی ماں جو وہیں پر جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگی توبہ توبہ فوزیہ، تمہاری نندوں کی تو بڑی گز لمبی زبان ہے۔ ارے کیا جمال آتا تب بھی یہ یوں ہی زبان چلاتی، کیا 2 روٹیاں بھائی کو پکا کے نہ دیتیں؟ صحیح بات ہے، غیر بھائی جتنا بھی کر لے غیر ہی رہتے ہیں۔ فضل تو ان کو اپنی چھوٹی بہنیں سمجھتا ہے، لیکن یہ کہاں اس کے لیے روٹیاں بنائیں گی؟ خیر میں اٹھ کر بنا دیتی ہوں، میری بوڑھی جان میں ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ اپنے بیٹے کو 2 روٹیاں ڈال دوں۔ عائشہ نے کھانا وہیں چھوڑ دیا، کہنے لگی آنٹی آپ رہنے دیں، میں فضل بھائی کو روٹی بنا دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ فوزیہ کی ماں کہنے لگی بیٹا 2 روٹیاں مجھے بھی پکا دو اور ایک اپنی بھابھی کو بھی بنا دینا، بیچاری کی سر میں بڑا درد ہے۔ عائشہ روٹیاں بنانے لگی اور فضل وہیں مائرہ کے برابر میں بیٹھ گیا، پلیٹ میں سالن ڈالا اور روٹی اٹھا کر کھانے لگا۔ مائرہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ کھانا کھانے کے دوران وہ بار بار مائرہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یوں تو دونوں بہنیں ہی خوبصورت اور معصوم تھیں، لیکن مائرہ زیادہ خوبصورت تھی۔ فضلو کی نظریں اس پر بڑی بے باکی سے اٹھنے لگیں۔ مائرہ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ ابھی بامشکل آدھی روٹی ہی کھائی تھی کہ اس نے باقی کی روٹی وہیں چھوڑی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عائشہ روٹیاں بنانے لگی تو فضلو نے 2 کی بجائے 4 روٹیاں کھائی تھیں۔ بیچاری کچن میں ہی تھک گئی تھی۔ سب کھانا کھا چکے تھے لیکن اس کی بھوک مر چکی تھی۔ روٹیاں بنانے کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو مائرہ رو رہی تھی۔ عائشہ اس کے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی بھابھی کا یہ جو بھائی ہے نا یہ اچھا نہیں ہے، مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، ہم اپنا کمرہ ان کو کیوں دیں؟ اب ہمیں پڑھنا ہے، اور دیکھ لینا کھانا کھاتے یہ کہے گا کمرہ خالی کرو، مجھے سونا ہے۔ بھابھی اسے ڈرائنگ روم میں کیوں نہیں شفٹ کرتیں؟ وہاں ایک چارپائی بچھا دیں، پورا دن وہیں پڑا رہے گا، کم از کم ہم تو اپنے کمرے میں سکون سے اٹھ بیٹھ سکیں گے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ جب بلا تکلف فضل نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گیا، کہنے لگا تم دونوں نکلو یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ اس بار عائشہ نے اسے کہا تھا کہ فضل بھائی ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے برائے کرم آپ ڈرائنگ روم میں جا کر شفٹ ہو جائیں۔ وہ کہنے لگا بڑی زبان چلتی ہے تمہاری، ابھی جا کر آپا کو بولتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد فوزیہ آ گئی، کہنے لگی کیا تم لوگوں نے فضل کو کمرے سے باہر نکلنے کے لیے کہا ہے؟ عائشہ کہنے لگی بھابھی ہمیں پڑھنا ہے، آپ ایسا کریں فضل بھائی کو ڈرائنگ روم میں شفٹ کر دیں۔ وہ کہنے لگی پاگل ہو گئی ہو، ڈرائنگ روم مہمانوں کے لیے ہوتا ہے، وہاں پر کوئی نہیں رہے گا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر ہم دونوں وہاں جا کر پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں، ڈرائنگ روم میں کوئی نہیں جائے گا، تم لوگوں کو پڑھنا ہے تو ٹی وی لاؤنج میں پڑھ لو۔ فضل دوپہر کا باہر گیا تھا، تھکا ہارا آیا ہے، یہ 2 گھڑی آرام بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کو ذرا تو لحاظ ہوتا ہے، لیکن تم تو شاید سارے لحاظ ہی بھول بیٹھی ہو۔
فوزیہ نے بھی انہی کو باتیں سنائی تھیں۔ دونوں بہنوں نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور ٹی وی لاؤنج میں آ گئیں۔ فضل ان کے کمرے میں چلا گیا۔ ان دونوں کی زندگی دن بدن بدتر ہونے لگی تھی۔ اب تو فضلو بلا جھجک کچن میں آ جاتا، کبھی عائشہ کے پاس کھڑا ہو جاتا، کہتا مجھے چائے بنا کر دو۔ وہ کہتی بھائی آپ باہر جا کر بیٹھیں، میں چائے بنا کر باہر ٹیبل پر رکھ دوں گی۔ لیکن وہ کہتا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، میری مرضی، میری بہن کا گھر ہے، جہاں چاہے کھڑا ہوں۔ تو کبھی مائرہ کو اپنے کمرے میں بلاتا، کہتا جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ فوزیہ نے تو ہر کام سے ہی ہاتھ کھینچ لیا تھا، کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ ماں بیٹی دونوں بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہتی تھیں اور سارے کاموں کی ذمہ داری جمال کی دونوں چھوٹی بہنوں پر ڈال دی تھی۔ لیکن بات بس یہیں تک محدود نہ تھی۔ ایک دن تو فضل نے وہ حرکت کی کہ عائشہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دونوں کالج سے واپس آ رہی تھیں جب وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک دوست نے مائرہ کو سیٹی ماری تو فضل اس کے پیٹ پر کوہنی مار کر کہنے لگا اسے مت چھیڑنا، یہ میری والی ہے۔ پھر اس نے عائشہ پر فکرہ کسا۔ عائشہ کتنے دنوں سے یہ بدتمیزیاں برداشت کر رہی تھی۔ دبے لفظوں میں ایک دو بار فوزیہ سے بھی کہہ چکی تھی کہ آپ کا بھائی آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور آتے جاتے ہراسا اور پریشان کرتا ہے، تو وہ آگے سے ٹال جاتی، کہتی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا۔ حالانکہ وہ 20 سال کا تھا، چھوٹا بچہ تو نہ تھا۔ اس پر فضل ہنسنے لگا، کہنے لگا ہاں ہاں اسے چھیڑ سکتے ہو، اس لڑکی کو تو جیسے موقع مل گیا۔ وہ عائشہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ عائشہ خاموشی سے چلتی ہوئی، مائرہ کی بھی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بہن کا ہاتھ زور سے پکڑ رکھا تھا کہ اچانک اس لڑکے نے عائشہ کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو عائشہ نے اس لڑکے کے منہ پر مارا۔ یہ دیکھ کر باقی کے لڑکے بھی حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگی شرم نہیں آتی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا دوپٹہ کھینچنے کی؟ شور کی آواز سن کر آس پاس کے دکاندار عائشہ کے پاس آ گئے۔ عائشہ کہنے لگی یہ لڑکے کب سے ہمیں پریشان کر رہے ہیں، آتے جاتے فکرے کستے ہیں، اور آج اس لڑکے کی اتنی ہمت کہ اس نے میرا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی۔ یہ سننا تھا کہ دکانداروں نے بھی اس لڑکے کو خوب مارا۔ باقی کے لڑکے تو وہیں سے بھاگ نکلے۔ عائشہ اور مائرہ جب گھر پہنچی تو عائشہ نے مائرہ سے کہا کہ تم کوئی بھی بات فوزیہ بھابی کو نہیں بتاؤ گی۔ اس دن فضل دوپہر کو گھر نہیں آیا تھا، بلکہ رات کو آیا تھا، اور گھر آتے ہی فوزیہ کو بلانے لگا، کہنے لگا کہ تمہاری نند نے اچھا نہیں کیا۔ ارے اگر اسے اس لڑکے سے کوئی تکلیف تھی تو مجھ سے کہتی، میں اسے سمجھا دیتا۔ اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے اور اس کو دکانداروں سے بھی پٹوایا ہے، وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا۔ فوزیہ کہنے لگی تمہیں ضرورت کیا تھی لڑکوں کے ساتھ الجھنے کی؟ ارے لڑکوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ گلی کی نکڑ پر کھڑے ہو کر فکرے کسنا۔ عائشہ کہنے لگی اس نے میرا دوپٹہ کھینچا تھا بھابی، اور یہ بات کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آج میں اسے تھپڑ نہ مارتی کل کو تو وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ فضل کہنے لگا ایسے ہی کچھ کر سکتا تھا، تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی؟ تم مجھ سے کہہ دیتی، میں اسے سمجھا دیتا۔ عائشہ غصے سے بھر کر کہنے لگی تم سمجھاتے؟ تم تو خود ان کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑکیوں کے ساتھ یہی حرکتیں کرتے ہو۔ ہم اس لیے چپ تھے کہ ہماری بھابی کے بھائی ہیں، ورنہ تمہاری حرکتیں بھی ایسی ہی ہیں کہ تمہیں بھی بیچ بازار میں پیٹا جائے۔ یہ کہنا تھا کہ فوزیہ غصے سے بولی، کہنے لگی بہت زبان چلنے لگ گئی ہے تمہاری۔ ایک تھپڑ فوزیہ نے عائشہ کے منہ پر مارا تھا۔ مائرہ تو وہیں سہم کر کھڑی ہو گئی۔ عائشہ کہنے لگی بھائی کا فون آنے دو، میں ساری حرکتیں بتاؤں گی اپنے بھائی کو، آپ اسے یہاں سے چلتا کریں، ورنہ میں بھائی سے کہہ کر اسے اتنے جوتے پڑواؤں گی کہ یہ یاد رکھے گا۔ ہم کب سے برداشت کر رہے ہیں، گھر کے سارے کام بھی کر رہے ہیں، ہمارا کمرہ بھی آپ نے اپنے اس آوارہ بھائی کو دے دیا ہے۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے بھائی کا گھر ہے، اپنی ماں اور بھائی سے کہیں کہ نکلے یہاں سے۔ عائشہ ہمت دکھا رہی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ دونوں ماں بیٹی نے اس رات مائرہ اور عائشہ کو خوب مارا، ان کی کالج کی کتابیں چولہے پر رکھ کر جلا دیں، کہنے لگی کہ تم لوگوں کو پڑھنے نہیں دیں گے، تم لوگ گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ جمال کا فون آتا تو فوزیہ اور اس کی ماں مائرہ اور عائشہ سے اس کی بات نہیں کرواتی تھیں۔ فوزیہ کی ماں جمال سے کہتی کہ میں تو ان کو اپنی بیٹی سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہوں، ماں بن کر انہیں پیار کرتی ہوں، اور ان کے بڑے اچھے جگہ رشتے بھی کرا دوں گی، تم بس پیسے بھیجو، کیونکہ تمہاری بڑی بہن اب جوان ہو گئی ہے اور اس کے رشتے بھی بڑے اچھے اچھے آ رہے ہیں۔ اور دیکھو بیٹا، اچھے رشتوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، لڑکی کی عمر اگر زیادہ بڑھ جائے تو پھر اچھے رشتے نہیں آتے۔ جمال نے اچھی خاصی رقم اپنی ساس کو بھیجنی شروع کر دی۔ انہی دنوں فضل نے اپنے اسی دوست سے کہا کہ اگر تم عائشہ سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اپنی ماں کو ہمارے گھر عائشہ کے رشتے کے لیے بھیجو، اور ہم یہ ظاہر کریں گے کہ تم کوئی اور لڑکے ہو اور بڑے اچھے گھر سے اس کا رشتہ آیا ہے۔
جیسے ہی تمہارا اس سے رشتہ طے ہو جائے گا، تمہارا اس سے نکاح ہو جائے گا، تو پھر تم ساری زندگی اپنے تھپڑ کا بدلہ اس سے لیتے رہنا۔ وہ لڑکا فوراً سے مان گیا اور اپنی ماں کو عائشہ کے رشتے کے لیے بھیجا۔ اس کو یہ بتایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، بہت کماتا ہے، شریف ہے۔ عائشہ کا رشتہ اسی آوارہ لڑکے کے ساتھ پکا کر دیا گیا۔ عائشہ اس بات سے بالکل انجان تھی، لیکن شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ جمال کو منع کرے کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن فون صرف فوزیہ کے پاس ہوتا تھا۔ اب فوزیہ اپنے فون سے ان کی بات جمال سے کرواتی ہی نہیں تھی۔ جب بھی جمال پوچھتا کہ مائرہ اور عائشہ کہاں ہیں، تو وہ بہانے بنا دیتی کہ پڑھ رہی ہیں، سو رہی ہیں۔ جمال، وہ تو کبھی تمہیں یاد ہی نہیں کرتیں، کبھی انہوں نے کہا ہی نہیں کہ بھائی سے بات کروا دیں۔ بس انہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی نے کتنے پیسے بھیجے ہیں۔ میں تو ان کو مہینے کے 10,000 خرچی بھی دیتی ہوں، پھر اس کے علاوہ ان کے خرچے ہیں، جہیز بنانا ہے۔ بس تم کوشش کرو کہ اپنی ڈیوٹی ڈبل کر لو، ظاہری سی بات ہے کماؤ گے تو بہنوں کی شادی کرو گے، اور پھر جلدی واپس آ جاؤ۔ میں کب تک صبر کر کے بیٹھی رہوں؟ 6 مہینے تو ہماری شادی کو ہوئے تھے اور تم بہنوں کی خاطر پردیس چلے گئے۔ پھر اسے عائشہ کے رشتے کی بھی خوشخبری سنا دی۔ لڑکے کی بڑی تعریفیں کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو بہت دیکھ بھال کر میری بہن کا رشتہ کرنا۔ کہنے لگی، ہاں ہاں لڑکا بہت اچھا کماتا ہے، عائشہ بہت خوش رہے گی۔ وہ کہنے لگا کہ تم منگنی تو کر دو، لیکن شادی اسی وقت ہوگی جب میں واپس آؤں گا۔ فوزیہ کہنے لگی، اس کی ساس منگنی کی بجائے نکاح کرنا چاہتی ہے، ہم نکاح ابھی کر دیتے ہیں اور رخصتی اس وقت کریں گے جب تم آ جاؤ گے۔ پتہ نہیں کیوں جمال وہاں بہت پریشان تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ دونوں بہنیں جو اس سے اتنی محبت کرتی تھیں، ایک بار بھی اس سے فون پر بات نہ کریں؟ اسے کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن اسے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار پاکستان کا چکر لگائے۔ فوزیہ سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ میری مائرہ سے اور عائشہ سے بات کرواؤ، لیکن وہ نہیں کرواتی تھی۔ اب تو اس نے ان دونوں بہنوں کو کپڑے تک بنا کر دینے چھوڑ دیے تھے۔ وہ ہر وقت پرانے کپڑوں میں رہنے لگیں۔ اکثر محلے والے جب گھر آتے تو ان دونوں بچیوں کا حلیہ دیکھ کر انہیں ترس آنے لگتا۔ وہ اپنے کپڑے انہیں دے جاتے۔ ایک بار اسی آوارہ لڑکے کی ماں گھر پر آئی اور کہنے لگی کہ 2 مہینے بعد مجھے نکاح چاہیے، رخصتی اسی وقت ہوگی جب اس کا بھائی آ جائے گا۔ انہی دنوں فضل بھی اپنی ماں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا نکاح مائرہ سے کر دیا جائے تاکہ جمال آ کر کوئی فساد نہ کھڑا کر دے۔ نکاح ہو جائے گا تو وہ اسے قبول ضرور کرے گا۔ یہ بات جب مائرہ نے سنی تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ عائشہ سے بھی اس نے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی کہ میں کبھی بھی تمہارا رشتہ اس کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ کبھی ان کے ہاتھ میں فوزیہ کا فون لگ جائے تو وہ جمال کو ساری بات بتا دیں، کیونکہ ان کا گھر سے باہر نکلنا بالکل ختم کر دیا گیا تھا۔ فوزیہ ہر وقت انہیں گھر کے کاموں میں لگائے رکھتی تھی یا پھر کمرے میں بند رکھتی تھی۔ ایک بار وہ دونوں بہنیں لاؤنج میں سو رہی تھیں کہ جب رات کو دیر سے فضل گھر میں داخل ہوا تھا۔ دوستوں نے آج اسے نشے کا سگریٹ پلایا تھا، اس لیے نشے سے چور تھا۔ گھر کے مین دروازے کی چابی اس کے پاس تھی۔ اس نے جب مائرہ اور عائشہ کو سوتے ہوئے دیکھا تو مائرہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مائرہ فوراً سے اٹھ گئی۔ وہ چلا نہیں سکتی تھی کیونکہ فضل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے زبردستی بازو سے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر شور مچاتی، فضل اسے اپنے بیڈ پر دھکیل چکا تھا اور اس کا ہی دوپٹہ اس کے منہ پر باندھ دیا۔ کہنے لگا، یوں تو تم میرے قابو میں نہیں آؤ گی، لیکن میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تمہیں مجبوراً مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا، اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ فضل کیا چیز ہے۔ بہت فخر ہے تم دونوں کو اپنے حسن پر۔ تم لوگ مجھے برا سمجھتی ہو، آج تمہاری عزت کو تار تار کر کے رکھ دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط قسم کی جسارت کرتا، باہر کی ڈور بیل بجی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ فضل پریشان ہو گیا کہ اس وقت کون آ سکتا ہے۔ اس نے مائرہ کے دونوں ہاتھ بھی باندھ رکھے تھے اور منہ پر بھی دوپٹہ باندھ رکھا تھا۔ اسے کمرے میں ہی چھوڑ کر وہ باہر آیا۔ تب تک فوزیہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے جمال کو دیکھ کر تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ جمال گھر کے اندر آیا، کہنے لگا، میں نے سوچا سرپرائز دوں۔ یہ دیکھ کر تو فضل کی بھی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اس کی ساس بھی پریشان تھی۔ مائرہ نے جب بھائی کی آواز سنی تو دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ عائشہ بھی اٹھ کر بھائی کے ساتھ لگ کر رو رہی تھی۔ دروازے کی آواز سنی تو جمال فوراً سے کمرے میں گیا۔ جب کمرے کا دروازہ کھولا تو مائرہ کے منہ پر اور ہاتھوں پر دوپٹہ بندھا دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ فوراً سے اس کا دوپٹہ کھولا تو وہ رو رو کر فضل کی حرکتیں بتانے لگی۔ یہ سن کر تو جمال طیش میں آ گیا۔ اس نے فضل کو بہت مارا، مار مار کر اسے لہو لہان کر دیا۔ فوزیہ رونے لگی، کہنے لگی، تمہاری بہن میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے،
وہ کہنے لگا میری بہن اپنے ہاتھ اور منہ خود بخود نہیں باندھ سکتی۔ پھر جب اس نے تفتیش کرائی تو عائشہ کا رشتہ جس لڑکے سے کیا گیا تھا وہ ایک آوارہ لڑکا تھا۔ اس نے فوراً سے رشتہ ختم کیا، فوزیہ کو بھی اس کے گھر بھیج دیا اور اپنی دونوں بہنوں کے رشتے اچھی جگہ پر کیے۔ فوزیہ کو بھی طلاق دے دی کیونکہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں رہ سکتی، کیونکہ نہ تو اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی تھی نہ ہی اپنے بیٹے کی۔ بروقت اللہ نے دونوں بچیوں کی عزت کو بحفاظت بچا لیا تھا۔